جہاں میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے۔ السلام علیکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال جل وعلا في القرآن العظيم أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال عليه الصلاة والسلام في موضع آخر لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون فيه عن الجمعة بيوتهم. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. حاضرین جمعہ، معزز سامعین کرام، دوستوں اور بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر مبعوث کیا اور مبعوث
کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یوں ہی نامراد بیکار برباد نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت، ہماری کامیابی، ہماری کامرانی، ہماری فلاح بہبودی، ہماری رہنمائی، ہماری بھلائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خاص ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہماری خاطر مصیبتوں کو، تکلیفوں کو جھیلا، برداشت کیا اور ہم تک اسلام کو پہنچایا۔ دوستوں اور بزرگوں، آج 18 دسمبر 2015 ہے۔ قریباً سال بھر سے آپ لوگوں کے درمیان مسلسل لگاتار خطبہ جمعہ ادا کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے جتنے بھی خطبات، جتنے بھی وعظ اور نصیحتیں ہوئی ہیں، جنت جہنم کے تعلق سے، قیامت کے تعلق سے اور عذاب قبر کے تعلق سے، میدان محشر کے تعلق سے، اور بہت سارے خطبات آپ لوگوں کے سامنے میں نے عرض کیا ہے۔ میں مناسب یہ سمجھتا تھا کہ شروعات جو جمعہ کی نماز ہم لوگ ادا کرتے ہیں، یہاں سے سدھار پیدا کی جائے، اور جمعہ کی نماز ہم لوگوں کو کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طریقے سے ادا کرنے کے لیے کہا ہے، جمعہ کے آداب اور فضیلتیں کیا ہیں، یہ تمام باتیں انشاءاللہ رب العالمین میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو، پھر تمام سامعین کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوستوں اور بزرگوں، آئیے سب سے پہلے جمعہ کی اہمیت اور جمعہ کی فضیلت کیا ہے قرآن و احادیث کی روشنی میں پیش کروں۔ یہ جمعہ کی اہمیت اور فضیلت اللہ رب العالمین نے صرف مسلمانوں کو عطا کیا ہے۔ یہودیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لوگ اپنے لیے سنیچر کا دن مقرر کیا ہے، اور نصارہ نے اتوار کا دن مقرر کیا ہے، لیکن یہ جمعہ کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا کہ گویا کہ یہ عید اور بقرعید کی مانند ہوتی ہے، یعنی مسلمانوں کو اس جمعہ کے آنے سے اتنا خوش ہونا چاہیے کہ گویا کہ جیسے ہم عید اور بقرعید کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ سب سے بہتر دن وہ دن ہے جو جمعہ کا دن آتا ہے، یعنی سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے۔
اور آگے کہا کہ یہ خلقہ آدم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی خاصیت بتلائی کہ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ ہیں، پوری انسانیت کے باپ ہیں، جمعہ کے دن اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا تھا۔ یہ دوسری خاصیت ہے۔ اور تیسری خاصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر داخل کیا تھا۔ اور آگے کہا وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، اور جمعہ ہی کے دن اللہ رب العالمین نے ان کو جنت سے نکالا تھا۔ انہوں نے جو غلطی کی تھی اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن ان کو جنت سے نکالا تھا، وہ دن جمعہ ہی کا دن تھا۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ قیامت بھی جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعہ کی 5 خاصیتیں ہیں۔ پہلی خاصیت کہ آدم کو اسی دن پیدا کیا، اور دوسری خاصیت آدم کو جنت کے اندر داخل کیا، اور تیسری خاصیت آدم کو اللہ رب العالمین نے جنت سے نکالا تھا جمعہ ہی کے دن، اور چوتھی خاصیت توبہ بھی اللہ رب العالمین نے جمعہ ہی کے دن قبول کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جس دن توبہ کر رہے تھے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کو تو معاف کر دے، وہ جمعہ ہی کا دن تھا۔ اور 5ویں خاصیت فرشتے، جن اور اسی طریقے سے تمام جانور جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں۔ انسان کے علاوہ، انسان کو چھوڑ کر کے بقیہ تمام مخلوق اللہ رب العالمین نے جتنا دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، سب لوگ اللہ رب العالمین سے جمعہ کے دن ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جمعہ کے دن اللہ رب العالمین قیامت قائم کرے گا۔ اور بھی خاصیت اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، لیکن آج ہمارا کیا ماحول ہے؟ ہم لوگ جمعہ کی نماز سے اتنا دور بھاگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اتنی فرصت نہیں دی ہے کہ ہفتے میں ایک دن کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیا کریں، اور اس کے چھوڑنے والوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ آئیے آگے سماعت کیجیے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 9، اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اے مسلمانوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تم کو جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، جب مؤذن اذان دے جمعہ کے دن، تو تم فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے دوڑ پڑو۔ اپنے تمام کاموں کو، اپنے تمام مشغولوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے سب بند کر دو، چاہے کھیتی کا موسم ہو، چاہے کوئی بزنس کا دن ہو، کوئی بھی کام ہو، جمعہ کے دن اللہ رب العالمین نے کہا کہ پورا کام بند کر کے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آؤ مسجد کے اندر۔ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور اپنے کاموں کو چھوڑ دو، جتنے بھی کام دنیا کے اندر تمہارے اوپر ہیں، اگر جمعہ کی نماز ادا کی جا رہی ہے تو اس وقت تم پورے کام کو چھوڑ دو، چاہے کتنا بھی ایمرجنسی ہو، چاہے کتنا بھی ضروری کام ہو، تم جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر پہنچ جاؤ۔ لیکن آج کے مسلمان، خاص طور سے میں یہاں کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، بقیہ نمازوں کو چھوڑو، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے ان مسلمانوں کے اندر اتنی ہمت نہیں پیدا ہوتی ہے اور اتنا جذبہ نہیں پیدا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اتنے بے حیا اور بے شرم ہو چکے ہیں، بالکل کھلے سار کی طرح
दिन भर चौराहों पर घूमते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए जुमा के दिन उनको इतनी तौफीक नहीं मिलती है कि वो जुमा की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद के अंदर आ जाए। और इसकी वईद के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख्स 3 जुमा मुसलसल लगातार छोड़ देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करता है, उसके दिल पर मोहर लगा देता है, गोया कि वो काफिर हो गया। जो शख्स लगातार मुसलसल कंटिन्यू 3 जुमा को छोड़ देता है, 3 जुमा अदा नहीं करता है, मस्जिद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए नहीं आता है, तो गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको काफिर बना दिया और उसके दिल पर मोहर लगा देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके दिल पर मोहर लगा दे, समझ लो कि वो मुसलमान नाम का कोई चीज उसके अंदर नहीं है, गोया कि वो काफिर है। और इसी तरीके से जुमा की नमाज किन लोगों पर वाजिब नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सिर्फ 4 अफराद पर जुमा की नमाज वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है, जरूरी नहीं है। और वो 4 अफराद कौन से हैं? पहला, बच्चा, बच्चे पर जुमा फर्ज नहीं है। जो 8 साल से कम उम्र का बच्चा हो, उसके ऊपर जुमा की नमाज कोई जरूरी नहीं है। और दूसरी, औरत के ऊपर भी जुमा की नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई वाजिब और कोई जरूरी नहीं की है। और इसी तरीके से तीसरा वो शख्स है जो बीमार हो, जो मरीज हो, यानी उसको इतनी हिम्मत ताकत नहीं है कि वो मस्जिद के अंदर आ करके मुअज्जिन को अजान को सुन करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए दौड़ पड़े। उसके अंदर अगर इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको मरीज बना दिया है, कमजोर बना दिया है, तो वो मस्जिद के अंदर ना आए, बल्कि अपने घर ही के अंदर नमाज अदा कर ले। उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ कर दिया है। और चौथा, मुसाफिर है। मुसाफिर से मुराद ये नहीं है कि छतिया से अगर हमको भैरवा जाना है तो जुमा की नमाज कर दें। मुसाफिर से मुराद ये है कम से कम 40 मील की दूरी होनी चाहिए। इतना अगर आदमी सफर करता है तो उसके ऊपर जुमा की नमाज फर्ज नहीं है। उसको चाहिए कि 4 रकात की नमाज अदा कर ले। और बकिया इसके अलावा जितने भी लोग जुमा की नमाज छोड़ते हैं, चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी शख्स हो, बिला उज्र कोई भी शख्स अगर जुमा की नमाज छोड़ता है, कंटिन्यू 3 जुमा अगर छोड़ देता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल पर ठप्पा लगा देता है, मोहर लगा देता है। और जो लोग जुमा की नमाज छोड़ देते हैं बदमाशी के तौर पर, और बिल्कुल ये समझ लीजिए लापरवाही के बिना पर अगर कोई जुमा की नमाज छोड़ देता है, तो उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हदीस नंबर 652। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लक़द हममतु अन आमुरा रजुलन युसल्ली बिन्नास, कि मैं लोगों को हुक्म दूं कि वो जुमा की नमाज पढ़ाने के लिए मिंबर पर आए, मुसल्ले पर आए, जुमा की नमाज पढ़ाए। लक़द हममतु अन आमुरा रजुलन युसल्ली बिन्नास सुम्मा उहर्रिक़ा अला रिजालिन, फिर मैं गांव के अंदर जाऊं, शहर के अंदर जाऊं और उन लोगों के घरों को आग लगा दूं जो जुमा की नमाज अदा नहीं करते हैं। सुम्मा उहर्रिक़ा अला रिजालिन यतखल्लफूना अनिल जुमअति बुयूतहुम, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अनिल जुमअति बुयूतहुम, गांव के अंदर जाऊं और उन लोगों के घरों को आग लगा दूं। इतनी सख्त वईद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा की नमाज तर्क करने वालों के लिए कहा है। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया है कि जो शख्स जुमा की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद के अंदर नहीं आता है, तो समझ लो कि वो मुसलमान है ही नहीं, वो काफिर के बराबर है। यानी जिस तरीके से एक गैर मुस्लिम अपने घर के अंदर पड़ा रहता है, इसी तरीके से एक नाम नेहाद मुसलमान भी बिना उज्र चौराहे पे बैठ कर गप सराकी करता है, लेकिन जुमा की नमाज अदा करने के लिए नहीं आता है। ये तमाम वाज़ेह और तमाम नसीहतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा की अहमियत और फजीलत के ताल्लुक से कहा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे कहा कि जो शख्स जुमा की नमाज अदा करने के लिए आए, उसको चाहिए कि वो अच्छे तरीके से गुस्ल कर ले,
یعنی اس کے اوپر ضروری ہے، لازم ہے. یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر آنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر کے آئے، یعنی بغیر نہائے دھوئے مسجد کے اندر وہ قدم نہ رکھے. اس کو چاہیے کہ وہ غسل کر کے آئے، اس کے اوپر یہ ضروری اور فرض بنتا ہے. بھلے ہی وہ پاک صاف ہو لیکن جمعہ کے دن اس کو نہانا پڑے گا. اگر اللہ رب العالمین نے اس کو استطاعت دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خوشبو لگا کر کے آیا کرے اور ٹائم سے آیا کرے. یہ نہیں ہے کہ جمعہ کی نماز ختم ہونے میں ابھی 1 منٹ 2 منٹ باقی رہ گیا ہے تو دھڑا دھڑ جلدی جلدی وضو بنا کر کے مسجد کے اندر آ گیا اور نمازیوں میں شامل ہو گیا. ایسا نہیں. جمعہ کی نماز جس کو ادا کرنا ہے اس کی اہمیت اور فضیلت بہت کچھ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جس کو میں انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان کروں گا. اور آداب جمعہ کیا ہے یہ تمام چیزیں انشاءاللہ رب العالمین میں اگلے خطبے میں بتلاؤں گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام امت مسلمہ کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. اللہ رب العالمین ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا. اللہ رب العالمین ہم سب جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں جو ہم میں پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ رب العالمین جو ہم میں بیمار ہے اللہ رب العالمین تو ان کو شفاء کلیہ عطا فرما. اللہ رب العالمین جو ہم میں قرض دار ہے اللہ تو ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم أكبر والله يعلم ما تصنعون.